امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں انقلاب پیدا کیتا، کیویں قوم دے اندر تبدیلی پیدا کیتی، کیویں عدل و انصاف قائم کیتا، اور کس طرح میرے پاک نبی نے حکومت کی تھی. اللہ اکبر. قربان جائیے میرے پیارے نبی دے انقلاب دے، بغیر جنگ تو، بغیر دنگا فساد تو، بغیر کبر و نخوت تو، بغیر تکبر بینی تو، میرے پاک نبی نے بغیر مال و دولت دے، جاؤ حشمت دے لالچ تو، بغیر کسی منصب اور عہدے دے لالچ تو، میرے پاک نبی نے ایسا انقلاب پیدا کیتا. سردار، بڑے بڑے سردار، چودھری، مالدار، صاحب ثروت میرے نبی دے غلام بن گئے. ابو بکر صدیق ورگے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق ورگے، عثمان بن عفان ورگے، حضرت طلحہ ورگے، حضرت زبیر ورگے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ورگے میرے پاک نبی دی صحبت وچ آئے، میرے نبی دے خادم بنے، رب نے دنیا دے بادشاہ بنا دیتے. اور انہاں وچوں کسے نوں بھی میرے نبی نے نہ عہدے دا لالچ دیتا ہے، نہ دولت دا لالچ دیتا ہے، نہ حکومت دا لالچ دیتا ہے. کوئی لالچ نہیں دیتا. بغیر لالچ دے، جاؤ حشمت دے، بغیر دولت دے بڑے بڑے سردار میرے نبی دے گرویدہ ہو گئے. اور مسکین، یتیم، غریب، غلام، عباد میرے نبی نے انہوں نے بھی کوئی لالچ نہیں دیتا. وہ بھی میرے پیارے نبی دے خادم بن گئے. امیر بھی میرے نبی دے خادم، غریب بھی میرے نبی دے خادم. تنہا میرے نبی دی ذات، تنہا، کلے، کوئی دولت نہیں، کوئی پیچھے ساتھی نہیں، کوئی پیچھے سپورٹ نہیں. کلمہ حق بلند کیتا، عدل و انصاف کی گل کیتی، اصلاح کی گل کیتی، آخرت کی گل کیتی، اور اللہ دی توحید کا کلمہ بلند کیتا میرے نبی نے. اور سب تو پہلا اعلان مکے دی پہاڑی صفا دے پر چڑھ کے میرے نبی نے اعلان کیتا، میری قوم اللہ اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم. او میری قوم دے لوگوں سن لو، قریشیوں، سرداروں، وڈیروں، سن لو، سب سن لو. میں اعلان کرنا گونو لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ پڑھ لو. رب تو سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی غیب دان نہیں. میرے نبی دا اعلان. پھر میرے نبی نے فرمایا اے اللہ دی توحید دے قائم ہو گے، اللہ دی توحید دے جم جاؤ گے، لا الہ الا اللہ دنوں زبانوں پڑھ لو گے، اے دے تقاضے نو پورا کر لو گے. تملک الارض والعجم، اللہ توانو عرب تے عجم دیاں حکومت عطا کر دے گا. وہ کہنے لگے بندہ کردا کی ہے؟ یہ دے نال ہے کوئی نہیں، سپورٹر بھی کوئی نہیں، کلم کرنا. لیکن ویکھدیاں میرے نبی دی دعوت دلوں اٹھی. میرے نبی دا پیغام دلی پیغام، میرے نبی دا پیغام اخلاص دا پیغام، میرے نبی دا پیغام امن دا پیغام، میرے نبی دا پیغام رب دی توحید دا پیغام. اور جیڑی شاید دلوں ہوئے، اخلاص نہ ہوئے، لالچ نہ ہوئے، تکبر نہ ہوئے، خود بینی نہ ہوئے، مال و دولت جاؤ
حشمت کی تمنا نہ کھوے، اللہ اس پیغام کو ضرور کامیابی نصیب کرے۔ یہ نہیں ہویا، وڈیرے بھی آ گئے، چھوٹے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے۔ اللہ اللہ، پھر میرے نبی نے اعلان کیتا، لوگوں آ گئے ہو، میرا ایک اور پیغام سن لو۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں دسو میں تواڈے اندر کنا عرصہ گزاریا ہے، کنی عمر گزاری۔ هل وجدتموني صادقا او كاذبا۔ اور مکے دے قریشیوں، اشراف مکہ، اشراف قریش، تسی مینوں ویکھیا ہے میں بکریاں بھی چرائیاں، میں کاروبار بھی کیتا ہے، میں تجارت بھی کیتی ہے، میں دکانداری بھی کیتی ہے۔ مینوں دسو تسی مینوں 40 سال ویکھدے رہے ہو، میں کوئی نبوت اعلان نہیں کیتا، میں کوئی تواڈے سامنے جھوٹ نہیں بولیا۔ آج میرے رب نے میرے پیغام دیتا ہے، میرے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج رکھے ہے، تے آج میں تواڈے سامنے اعلان کر دینا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نال میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، جڑی میری قبل از نبوت زندگی گزری ہے، مینوں دسو دے وچ مینوں تسی سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ مجال ہے کوئی بندہ اٹھ کے سکے کہ جناب تسا میرے تے ظلم کیتا ہے، تسا فلاں ٹائم میرے تے زیادتی کیتی ہے، جناب تسا فلاں ٹائم میرے پلار تے قبضہ کیتا ہے، میری دولت کھوئی ہے، میری وراثت اپنے نام لگوائی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جی گل کر سکے، بلکہ جب اللہ دے پاک نبی نے ایک ایسا وقت بھی آیا، حکومت بن گئی، عرب مسلمان ہو گئے، میرے نبی دے صحابہ بڑی تعداد کے اندر جمع ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوں میرے کے کوئی بولن والا نہیں ہے، اللہ نے میں سلطنت دے دیتی ہے، مکہ مدینہ دی حکومت دے دیتی ہے، عرب کے اندر رب نے روک تے دبدبہ اسلام کا پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت میرے نبی نے اعلان کی تھا، ہاں بھائی میں دوسری مرتبہ پھر اعلان کرنا، پہلے میں کلا سا، ہوں میرے نال میرے صحابہ نے بہت تعداد مسلمان نے، اسلام عرب دے کونے کونے تے پھیل چکا ہے، دنیا دے کونے کونے تے پھیل چکا ہے۔ ہوں میں دسو صحابہ دی طرف، اہل اسلام دی طرف میرے نبی نے اشارہ کیتا، کیوں بھئی کسی دے کوئی زیادتی ہوئی ہوئے، کسی دا مال کھادا ہوئے، ایس میری 50-60 سال دی عمر دے وچ اگر میں کسی دے کوئی زیادتی کیتی میں دسو، سارے چپ خاموش۔ آپ فرماندے نے آجو اگر میں کسی دے زیادتی کیتی ہے میرے تو بدلہ لے لو، میں اگر کسی دا مال کھا دے آج میرے تو بدلہ لے لو۔ کوئی شخص ایسا نہیں سی جڑا کھڑا ہو کے کہندا کہ حضرت جی تسی میرا مال کھا دے، تسا میرے تے زیادتی کیتی ہے، کیوں نہیں کو کہہ سکیا؟ اس واسطے کہ میرے اللہ نے انہوں بے مثال پیدا کر دیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ مجال ہے کوئی بول سکے اللہ، اور اس دعوت اس زندگی کے اندر، اس نبوتی زندگی کے اندر، اس پیغام حق دے وقت کے اندر بڑے بڑے کٹھن مرحلے، بڑے بڑے کٹھن مرحلے، سب تو زیادہ میرے نبی کا خیر خواہ آپ کا چچا سردار ابو طالب سی۔ ایک وقت آیا
مکے دے بڑے بڑے چودھری سردار قریشی سردار ابو طالب کو چلے گئے، کہنے لگے سردار جی تہاڈا ساڈا بڑا نبھا ہویا ہے، تسی ساڈے سربراہ ہو، ساڈے وڈے ہو، اسی تہاڈا بڑا اکرام کرنے ہاں، بڑی عزت کرنے ہاں، بڑا احترام کرنے ہاں، ساڈی تہاڈی بڑی بنی آئی ہے، لیکن آئے روز تہاڈا بھتیجا ساڈے بزرگاں دے عیب بیان کردا ہے، ساڈے بزرگاں دیاں نقائص پیش کردا ہے، اور یہ کہندا ہے کہ کسے تو کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہو سکتا ہے صرف عرش والے رب تو ہو سکتا ہے۔ یہ ساڈے بڑیاں دے عیب بیان کرتا ہے، یہ عیب کچھ نہیں کر سکتے، صرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انہاں دے عیب بھی کرتا ہے، نقائص بھی پیش کرتا ہے، تے ساڈے رباں نوں ساڈے خداواں نوں برا بھلا بھی کہندا ہے، کہندا ایک وقت آئے گا میں انہاں نوں توڑ دیاں گا، میں ختم کر دیاں گا، یہ عبادت لائق نہیں، عبادت لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہن تو دس، تو ساڈا سردار ہے، اسی تیری عزت کرنے ہیں، مگر عزت بھی کسے وقت ہوندی ہے، ہن اسی دل برداشتہ ہو رہے ہیں، ہن ساڈے دلاں دے وچ شعلے جلدے پے نے، ہن اسی غصے دے اندر تپے پے ہاں، کنی دیر تک برداشت کریے؟ آج تیرے سامنے ساڈا اعلان ہے، یا اپنے بھتیجے نوں روک لا تے یا پھر تیری تے ساڈی جنگ ہوئے گی، جدھر تیرا دل کرے ساتھ دیں، تیرا ساڈا مقابلہ ہے۔ سردار صاحب کے نہ بیان، سردار صاحب بڑے پریشان ہو گئے، یا اللہ کی بنے، سارا مکہ ہی خلاف ہے۔ اپنے بھتیجے نوں بلایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کہتے ہیں انہوں نے کول چلے گئے، کہنے لگے بیٹا میں تیرا بڑا ساتھ دیتا ہے، بڑا کام کیتا ہے، تیرے متعلق لوکاں بڑیاں گلاں کیتیاں، پورا مکہ میرے گھر آ گیا، میرے ڈیرے دے آ گیا، اور انہوں نے میری سرداری نو بھی چیلنج کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یا بھتیجے نو رکھ لے تو یا پھر سانو رکھ لے۔ بیٹا مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، ہن دس میں کی کراں، میں تینوں رکھاں کہ پورے شہر نو رکھاں؟ تیری قوم دے لوگ میرے کول آئے، انہوں نے یہ گلاں کیتیاں کہ ساڈے اباؤ اجداد نوں برا بھلا کہندے، ساڈے خداواں دے عیب کردے، یہ کہندے کچھ نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ، اگر کوئی خالق اور مالک ہے تو صرف اللہ ہے۔ میرے کو سارے جڑ کے آ گئے، ہوں میں نے دس کی کرنا چاہیے؟ میرا مشورہ ہے اے پیغام چھڑ دے، اے دعوت چھڑ دے، انہاں دے نال رل کے ٹر، مل کے زندگی بسر کر۔ اللہ میں سب کے جاؤں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ حدیث پاک پڑھ کے ویکھو، جاؤ سیرت النبی شبلی نمانی پڑھ کے ویکھو، جاؤ رحیق المکتوم مبارک پوری دی پڑھ کے ویکھو، جاؤ زاد المعاد علامہ ابن قیم دی پڑھ کے ویکھو، جاؤ میرے دوستوں رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور دی پڑھ کے ویکھو، میرے نبی دی سیرت دی کوئی کتاب پڑھ کے ویکھو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں جو آنسو آ گئے کہ میرے چچا دی اتے ازمائش آ گئی ہے، میرے چاچے دے اتے ایک بہت بڑا ابتلا دا دور ہے۔ آپ فرمان لگے میرے چاچا جی سن لو، حالات میں بھی نظر آ رہے ہیں، میرا ساتھی کوئی نہیں ہے، ایک
تسی میرے ساتھی ہو، انہوں نے تواڈے تے بھی پریشر پا دیتا ہے، بوجھ پا دیتا ہے، لیکن میرے چچا جان میری بھی گل سن لو، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، میرے چچا جان میرا بھی پیغام سن لو، اگر یہ لوگ سورج میرے سجے ہاتھ تے رکھ دیں، چاند میرے کھبے ہاتھ تے رکھ دیں، چچا جی میرا پیغام سن لو، میں ہلاک ہو جاواں گا، میں کٹ جاواں گا، پر جڑا مینوں اللہ نے پیغام دے کے گھلیا ہے اس پیغام تو کدے باز نہیں آواں۔ جدو چچا جی نے گل سنی بھتیجے دی، یہ جوش، یہ جذبہ، اس حد تک اللہ کی محبت، اس حد تک اللہ نے پیغام دیتے ڈیوٹی دین دا جذبہ۔ تے چچا جی کہنے لگے بیٹا لے پھر آج تو بعد یہ تیرا اتنا ہی جذبہ ہے اور اتنا ہی بلبلہ ہے اور اتنا ہی جوش ہے اور اتنی تیری رب دی توحید نال محبت ہے، وہ اس قدر تم اگے نکل چکا ہے، تے پھر پرواہ نہ کر، کوئی تیرے نال ہوئے نہ ہوئے، ابو طالب مرن جیون تیرے نال ہوئے گا۔ اللہ اللہ، ایسے وقت میرے نبی نے دیکھے، ایک ایسا وقت بھی میرے نبی سے آیا، مکے دے اندر میرے سونے نبی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، سامنے بیت اللہ شریف ہے، نوافل ادا کر رہے ہیں، اللہ کو انتظام کر دیں، دعاواں کر دیں، تے مکے دے بڑے بڑے قریشیاں نو پتہ لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے اندر ہے، مسجد حرام دے اندر ہے، موقع نو غنیمت جانو، سارے جمع ہو کے کٹھے ہو کے تے اللہ دے سونے نبی دے کول آ کے کیڑا بات ہے، کہنے لگے بھی یار تم اپنے باز نہیں آنا، پر میں کیڑی گل ساڑھے خداوند دے نقائص بیان کرنا ہے تے ساڑھے بزرگاں دی توہین کرنا ہے، تو باز نہیں آنا؟ آپ فرمانے لگے میں کی کہنا، میں تے تو انہوں یہ کہنا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اربوں جمدے مالک بن جاؤ، میں کسی نو گال نہیں دینا، میں برا بھلا نہیں کہنا، اللہ انہوں نے کہا یہ تے گال ہے، کسی نو حاکم نہیں مندے، کسی نو معبود نہیں مندے، کسی نو مشکل کشا نہیں مندے، بس صرف اللہ ہے، یہ تے گال ہے۔ ساڑھے کئی نے 360 بت بیت اللہ شریف سے رکھے ہوئے، اسی انہاں تو بغیر نہیں رہ سکتے، ساڑھے پیو دادے بھی انہاں کے جھکتے رہے، اسی بھی انہاں کے جھکاں گے، اسی تیری گل نہیں مننی، مارنا شروع کرتا، اللہ دے رسول کلے مار رہے ہیں، کیڑی ہستی نو مار رہے ہیں؟ اللہ اللہ، جس ہستی نو میرے اللہ نے پورے جہاں واسطے رحمت بنا کے دے مار رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ نو پتہ لگا کہ مکے دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر اللہ دے نبی نو مار پہ رہی ہے، دوڑ کے آئے، دفاع کیتا، اور ظالموں ایسے بندے نو مار رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے نو مار رہے ہو جدا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، صرف یہ نہیں کہندا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کہ جرم تو مار رہے۔ انہوں نے آپ نو چھڑیا تے ابو بکر صدیق نو پھڑ گئے، خوب ماریا، لہو لہان کر دیتا۔ ابو بکر دی والدہ نو پتہ لگا میرے بیٹے نو اللہ دے نبی دی وجہ نال اج بڑی مار پئی ہے، وہ آئی سمجھایا تے نال دودھ دا پیالہ پیش کیتا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بیٹا میں تینو سمجھا دی سا، اے دے نال زیادہ نہ رہے، ایک کلا ہے، اے دی وجہ نال تینو بھی مارن گے، تینو نقصان پہنچان گے، اور ممکن ہے کدے تیری جان بھی چلی جائے، اے دا ساتھ چھڑ دے۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان دے
دودھ دا پیالہ بھی پیچھے کیتا تے فرمایا مینوں کسے علاج مال دی ضرورت نہیں ہے، کچھ کھان پین دی ضرورت نہیں ہے، حتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کسے شے دی ضرورت نہیں ہے، بس مینوں یہ دسو کہ میرا محمد کیڑی جگہ تے ہے، میں نبی نو دیکھنا چاہنا۔ اللہ دے پاک نبی نو بھی زخم آئے سن، آپ ایک جگہ تے تشریف فرما سن، کہنے لگا پہلے میرے محمد نو دیکھ لین دے ہو، میرے نبی نال میری ملاقات ہو جائے تاکہ میرا نبی میری حالت بھی دیکھ لے۔ امام الانبیاء نو دیکھیا، ملاقات ہو گئی تے دیکھ کے ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں دیکھیا ہے، میں تہاڈا دیدار کیتا ہے، میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ ایہو جا اللہ دے نبی نے وقت گزارے، ایسا وقت گزارے میرے نبی نے، کٹھن مراحل مارا کھادیاں تکلیفیں اٹھائی، اور لیکن اپنے پیغام دے پکے، اللہ دی توحید دے پکے، نیت اخلاص، بے ایمانی نہیں، جھوٹ نہیں، دغا نہیں، فراڈ نہیں، منافقت نہیں، کہ جدو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیتا، حکومت دیتی، سلطنت دیتی، بڑا بچکرا مسلمانہ تھا، اللہ اللہ۔ ایک دفعہ ایک شخص بڑا بڑا حاکم سردار، انہوں اللہ دے نبی نے دین دی دعوت پیش کی تھی، انہیں دین دی دعوت انہوں قبول کی تھا، تے کلمہ بھی پڑھ لیا، تے کلمہ پڑھن تو بعد کہنے لگا جناب جدو تہاڈی حکومت ہوئے گی، سلطنت ہوئے گی، تے مینوں بھی کوئی عہدہ ملے گا، کوئی منصب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے اللہ کو معاملہ ہے، میں کسی نال وعدہ نہیں کرتا کنوں حکومت ملنی کنوں نہیں ملنی، اے میرے اللہ کے کول معاملہ ہے، الحکم للہ، حکم میرے اللہ کا ہے، حاکم میرا اللہ ہے، میں کسی کو عہدے دا لالچ نہیں دیتا۔ انہیں کہہ دیجئے نہیں پھر میں کلمہ نہیں پڑھتا، پھر میں تیری مرضی، میں نے ایسے لالچی لوگ نہیں چاہیے، میں نے ایسے حریص لوگ نہیں چاہیے جنہیں عہدے دا لالچ کرن، عہدہ منگن تے پھر اسلام قبول کرن۔ میں وہ بندہ چاہیے جدا کوئی لالچ سے حرص نہ ہوئے، محض اللہ کی رضا وجہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے، میں رب دا نبی ہو کے کہنا رب انہوں جنت عطا کرے گا۔ ایک دن آپ دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، چچا دے بیٹے، آپ دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی، وہ کہنے لگے کہ بیٹا اللہ نے تیرے حکومت دینی ہے، ہر جگہ تیرا پیغام بھی پہنچ رہا ہے، بڑی دنیا مسلمان ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اتنے تہاڈی حکومت ہوئے، تے میں چاہنا کہ ان عہدیاں وچوں کوئی عہدہ مینوں مل جائے گا۔ تے آپ فرمانے لگے چاچا جی میں عہدے نہیں دے سکتا، یہ معاملہ میرے اللہ کو ہے، میں کوئی کسی کو لالچ نہیں دیتا، کوئی میرا اپنا ہوئے، کوئی دوست ہوئے، میں عہدے دا لالچ دیواں، میں اپنے عہدے دار بنا دیواں، وزیر مشیر بنا دیواں، نہیں، اے حالات اور وقت دسن گے، جیڑا جس کام دے اہل ہوئے گا، وہ دی نیت دی خلاص ہوئے گا، رب انہوں امانت سونپ دے گا۔ اسلام عہدہ منگیا نہیں جانتا، آپ نے واضح لفظاں جو فرمایا چاچا جی جیڑا عہدہ طلب کر دے اسلام تو انہوں عہدہ نہیں دیتا جاندہ، جیڑا اسلام عہدہ نہ منگے انہوں دیتا جاندہ۔ اللہ اکبر، اے میرے نبی دی دعوت اور میرے نبی دا پیغام، کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، اور اخلاص دے نال اللہ دے دین دی دعوت ہے،
اور میرے اللہ دا ایسے لوگ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اسی اپنے بندیاں دی ضرور مدد کرنے ہم اپنے بندیاں دی ضرور مدد کرنے ہم اپنے نبیوں دی بھی مدد کرنے ہم رسولہ دی مدد کرنے ہم جڑے سارے رسولہ دا ساتھ دیں دن انہاں دی بھی ضرور مدد کرنے ہم دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی لالچ نہیں ہوتا ہے اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پیغام دے اسلام دے اندر جیڑا بندہ عہدہ منگدا ہے عہدہ طلب کردا ہے اپنے آپ نو خود وزارت مشارت واسطے پیش کردا ہے اسلام انہوں قبول نہیں کرتا خود اپنے آپ نو پیش نہ کرو سربراہ حاکم امیر کو انتخاب کرے یا لوگ مشورہ دیں وہ دے مطابق جیڑا خود کہے مینوں وزیر مشیر بناؤ اسلام سے جائز نہیں ہے اللہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایمان افروز واقعہ بھی سن لو میرا تیرا ایمان تازہ ہو جائے اسلام قبول کیتا میرے نبی دی دعوت قبول کی تھی بہت بڑا سردار ہے بہت بڑا مالدار ہے حاتم تائی دا بیٹا ہے اللہ حاتم تائی بہت بڑا سخی ہے حاتم تائی دیاں تعریفاں میرے نبی بھی کر دے سن حاتم تائی دے خاندان دی عزت میرے نبی بھی کر دے سن بہت بڑا حاکم بھی سی سردار تے چودھری بھی سی تے بہت بڑا سخی بھی تھی میرے نبی دا بڑا احترام کر دے سن حاتم تائی نے اللہ دے دین دی دعوت قبول کی تھی انہاں دے بیٹے عدی نے اللہ دے نبی دی دعوت نو قبول کیتا تے اللہ دی رضا واسطے کیتا کوئی لالچ نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی وزارت مشارت نہیں ہے میرے اللہ نے دنیا دے اندر بھی میرے نبی دی صحبت عطا کیتی تے جنت دے اندر بھی نبی دا ساتھ عطا کر دیتا اللہ آپ اس پوری زندگی اللہ دے نبی دی خود زندگی نہ لالچ نہ تکبر نہ خود بینی نہ حرص نہ دولت نہ جاو حشمت سادگی ایک دفعہ سورج گرہن لگ گیا اسی دن اللہ دے نبی دا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا سورج نو گرہن لگا سورج گرہن لگا تے کئی لوگ کہنے لگ پے تانوں نہیں پتا اللہ دے نبی دا جو بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم تے اللہ دے نبی دی شان عظمت دینی ہے کہ یہ دی وجہ آپ دی وجہ نال آج سورج نو بھی گرہن لگ گیا حالانکہ اللہ دے نبی ساڈی ورگی کو گل ہوندی اچھل دے پھول دے کہ دیکھیں میری قدر دا پتہ لگا جے میری قدر کی ہے میرے بیٹے دی وفات دا صدمہ تے غم سورج نو بھی ہے سورج نو بھی مگر اللہ دے نبی نے نہیں کیتا آپ نے کی فرمایا اللہ دے پاک نبی منبر تے تشریف لے آئے حاکم بھی نے اللہ دے نبی کو بہت بڑی حکومت ہے بہت بڑا صحابہ کا لشکر موجود ہے اللہ دے نبی کی فرمان لگے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان من موت احد ولا لحیاتہ اور دنیا والے سن لو میرا کلمہ پڑھنے والے میرے صحابہ تسی بھی سن لو اے سورج اے چاند اے اللہ دیا نشانیاں بچوں ایک نشانی ہے کسی دی موت کسی دی پیدائش دی وجہ نال انہاں نو گرہن نہیں لگدا اے تے جدوں اللہ میرا چاند ہے اودوں گرہن لگ دے آپ نے وقت تو فائدہ اٹھا کے اپنا تکبر تے اپنی شان نہیں بنائی کیونکہ شان بنتی ہے تے رسوالے رب دی طرف بنتی ہے اللہ اکبر ایک اور حدیث سن لو ایمان تازہ ہو جائے اخلاص ہوئے
نیت صاف ہوئے اللہ حکومت عطا کر دینا ہے، کامیابی عطا کر دینا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ چاہے بڑی دنیا مسلمان ہو چکی ہے اور عرب مسلمان ہو چکا ہے، آپ کے خادم تے غلام بن چکے نے، تے اللہ دے سونے نبی آئے تے کچھ لوگ آپ کے واسطے کھڑے ہو گئے، تعظیم احترام اللہ دے نبی دی احترام کھڑے ہو گئے۔ کہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرا پیغام سن لو، لا تقومونی کما یقوم العاجم کما تقوم العاجم، انج میرے واسطے کھڑے نہ ہویا کرو جویں اجمی اپنے بادشاہ کے کھڑے ہوندے نے، انی عبداللہ کے ورسولہ، میں کچھ نہیں جے، میں تے اللہ دا بندہ جے تے اللہ دا رسول جے۔ ایسے معمولی منشی جڑا ہے نا وہ آنا میرے کے ایک کھلو جائے، میرا استقبال ہندو، اللہ دے نبی فرمانے نا میرے کے نیچ کھلونا۔ حضرت جی پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا قومون اللہ قانتین، اگر کھلونا ہے تو صرف ایک رب کے کھلونا ہے۔ حاتم دی بیٹی عدیدی ہمشیرہ میرے صحابہ قید کر کے اللہ کے نبی کو لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ فرمایا تیرے بھائی کا نام کی ہے؟ میرے بھائی کا نام عدی ہے۔ کتنے رہتا ہے؟ او فلانی جگہ تے اودہ ڈیرا ہے، باغ دے وچ سردار ہے، پورے علاقے دا میرا پراس سردار ہے۔ اللہ دے نبی فرمان لگے صحابہ نو جیڑا کوئی بڑا ہوئے وہ دی عزت کرنی چاہیے ہے، ایدہ باپ بڑا سکی سے بڑا نیک سی، جاؤ انہوں عزت و احترام دے نال حاتم تائی دی بیٹی عدیدی ہمشیرہ نو میرے نبی نے دوپٹہ دیتا، چادر دیتی، فرمایا چادر لو پردہ کیتا، فرمایا اس بچی نو ادب و احترام دے نال دے بھائی تک چھڑ گیا۔ کئی میلہ دا سفر سی جتھے وہ دے بھائی دا ڈیرا سی، صحابہ اتھے چھڑ کے آئے۔ جدو اتھے محل وچ پہنچے عدی بن حاتم کی دوروں نظر پہ گئی کہ کچھ بندے آ رہے ہیں کہ انہوں نے نال میری ہمشیرہ بھی آ رہی۔ جدو اپنی ہمشیرہ نو دیکھیا اپنے محل تو اتریا تے محل تو اتر کے کہنے لگا سب تو پہلے میں نے یہ دس تیری عزت بچی ہے کہ نہیں؟ تے ہمشیرہ کہنے لگی بے میں تینوں دس نہیں ہاں۔ جدو بیٹھ گئے کہنے لگی اللہ کی قسم اونی شرم و حیا تیریاں نظراں وچ بھی نہیں جنی شرم و حیا محمد غلامہ دے وچ ہے۔ اور میں تیری بہن ہو کے تینوں مشورہ دینی ہاں، اے جڑے نیک تہجد گزار، اے جنہاں دے کپڑے ٹکھنے تو اچھے پنڈلیاں تک اور محراب پہ ہوئے، انہوں نے جتنا لمبا سفر ہے اس پورے سفر کے اندر ایک دفعہ بھی میرے والے نہیں دیکھا۔ ایج پاک نبی دے ساتھی تے پیران دے ول آئے تے ہتھی جانا نظر چھپا لئی تے قدمی نال بچھائے تے پیری چپلاں تے ٹاٹ گلاں وچ اے پاکے سونے آئے تے پاک نبی سرکار مدینہ طرفوں گئے کھلائے تے ذکر خدا دا ہر ویلے کر دے تے رب تو ڈرنے والے میں کہنیاں اے بڑے پیارے سونے کرما
مشورہ دینی ہوں میں تیرے محل نو کی ویکھنا ہے میں تیریاں سرداریاں نو کی ویکھنا ہے میں تیرے باغات مربیاں نو کی ویکھنا ہے یہ تے کچھ بھی نہیں ہے میں تینوں دساں جو سرداری جو میں شان تے عظمت محمد دے غلامت خدا مدی ویکھی ہے تے محمد دے دربار وچ ویکھی ہے سبحان اللہ کتنے سرداریاں کرنا پھرنا ہے جے سرداری لینی ہوتے جا کے محمد کا غلام بن جا اتھوں سرداری ملتی ہے پیغمبر دی مجلس اختیار کر لے بھائی نو مشورہ دیتا بھائی نے بہن کا مشورہ قبول کر کے محمد کا خادم بن گیا اے ہے میرے نبی دی دعوت تبلیغ اے ہے میرے نبی دی حکومت زندگی پر نہ لالچ نہ تکبر نہ غرور نہ مال نہ دولت اور سنو میرے دوستو ایک بڑی مشہور حدیث میں پیش کر دینا چاہنا آخری حدیث جب اللہ دے رسول اس دنیا تو رخصت ہوئے جاؤ علماء نو پوچھو جا کے جب آپ اس دنیا تو رخصت ہوئے آپ کی چھڑ کے گئے سن آپ دی ایک زرہ ایک یہودی دے کار بطور رہن رکھی ہوئی سی اللہ دے نبی نے گزر اوقات واسطے جو لے سن گھر چلان واسطے جو لے سن ادارے تے او دے بدلے چ آپ دی زرہ یہودی دے کار بطور رہن رکھی ہوئی سی وہ تو آپ دنیا تو رخصت ہوئے صحابہ کرام کو بعد پتہ لگا حضرت زرہ کتھے آ فرمایا وہ زرہ تے یہودی دے کار ہے کیوں انہاں کو آپ نے ادارے جو لے سن اپنی گزر اوقات کرنے واسطے صحابہ تو بھی نہیں منگے حالانکہ صحابہ نو کہندے بھئی میرے کارخان نو کچھ نہیں تعاون کرو تے صحابہ کرام جانا وار دے صحابہ نو بھی نہیں دسیا ایک یہودی کو ادار جو لے جو دے نال گزر اوقات کر دے رہے نہ مال دی نہ دولت دی ہرس نہ عہدے کا لالچ اللہ اللہ ایک اور حدیث پاک سن لو اللہ اللہ بعض صحابہ کرام ایک دفعہ انہوں نے ذہن چاہے یار اللہ دے نبی دا کوئی خاص احترام نہیں ہوتا احترام کریے ادب کریے بڑی گل ہے بادشاہ نے اللہ دے نبی فرمان لگے گل سنو میں اس ماں دا پتر ہاں میری ماں سکا گوشت وہ دا شوربہ بنا کے استعمال کر دی سی یعنی جدا معنی ہے کہ بڑی مشکل گزر اوقات ہوندی سی بڑی مشکل تے کل دا کھانا پیا ہویا اگلے دن پکا کے استعمال کر لیندے سا میں اس ماں دا پتر ہاں یعنی میری ماں محنت مزدوری کرنے والی اے نہیں آپ نے کرتا نہیں میں جدی پشتی سردار قریشیاں دا بڑا چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیتا ہاتھیے پر حق نے فرمایا جفاؤ چور کی آندیاں چلے طوفان آ جائے مٹانے کو میرے شداد و حمان آ جائے کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے یہ فرض ادا کرنا گئے میں اسے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دو تو عید کے بیان کرنے سے میں ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بہت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا کوئی دولت کی ضرورت نہیں ہے من کوئی تو راہ کا لالچ نہیں اور جب مکہ فتح ہویا 10,000 کا لشکر صحابہ دا سبحان اللہ کہہ رہے تلواریں چمک دیاں مکے والے گھر چھڑ کے پٹ گئے وہ بڑے بڑے چودھری سردار ناصر گئے کوئی دریا دے کنارے کوئی کتے کتے پہنچ انہیں کیا ہم سانو نہیں چھڑنا پورے بدلے لے گا اے نبی پورا بدلہ لے گا تلواریں چمک دیاں 10,000 کا لشکر اب دیکھو جب حکومت ملتی تھے پھر کردار کیسا ہونا چاہیے وہ پاجنا سے گئے تو اللہ دے رسول نے فرمایا مکے چ داخل ہوئے کیویں داخل ہوئے حدیث آندا ہے اللہ دے نبی نے مسجد حرام
تو باری اپنی اونٹنی تے اپنا سر چکا دیتا کہتے اللہ دے نبی دا چہرہ مبارک نظر نہیں سی آ رہا اینا چک دے این اونٹنی تے سر چکا کے گردن چکا کے آئے آکڑ کے نہیں آئے آپ نے کوئی جشن نہیں منایا کوئی جلوس نہیں کڑیا کوئی پھیرک نہیں کوئی آتش بازی نہیں سر چکا کے تے بیت اللہ شریف چ داخل ہوئے تے اپنی چھڑی دے نال بیت اللہ دے سارے بت گرا دیتے ہن اگلا اعلان سی کہ ہن کی بنے گا مکے والے کا میرے پاک نبی نے فرمایا لا تجریب علیکم اليوم میں یوسف دا پائیا میرے یوسف نے جدو حکومت ملی تے اپنے پراون فرمایا جو میں سب نو معاف کر دیتا تے مکے والے ہو جاؤ میں اج سب واسطے معافی دا اعلان کرنا کتنے ڈرتے پھرتے ہو جاؤ میں سن سارے معاف